اگر یہ ویڈیو آج تمہارے سامنے آیا ہے تو صرف ایک اتفاق مت سمجھنا، یہ ایک روحانی پیغام ہے، ایک ایسا اشارہ ہے جو صرف ان دلوں تک پہنچتا ہے جن کی دعائیں اللہ کے عرش تک گونجتی ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ یہ الفاظ تمہارے کانوں تک پہنچے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جو تمہارے دل کی سب سے گہری پکار کا جواب بن کر آیا ہے۔ اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مت سرکانا، کیونکہ یہی وہ پل ہو سکتا ہے جہاں سے تمہاری تنہائی کا سفر اللہ کی رحمت میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اب پورے دل اور دماغ سے سنو، جیسے کوئی فرشتہ اللہ کا تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ وہ نام جو تمہارے دل کی ہر دھڑکن میں بجتا ہے، وہ نام جو تم نے راتوں کی تنہائی میں پکارا، وہ آنسو جو تمہارے سجدوں میں بہے، اور وہ دعائیں جو تم نے اللہ کے سامنے بچھائی ہے، ان سب کی گواہی اللہ نے لی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سب کے سامنے مسکراتے رہے مگر اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے؟ تم نے سب کو مطمئن رکھا مگر خود کو نہیں۔ تم نے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ کوئی تمہارے آنسو نہ دیکھ سکے، مگر راتوں میں وہی آنسو تمہیں سونے نہیں دیتے تھے۔ تم بار بار گرے، بار بار اٹھے، بار بار سنبھلے، اور پھر سوچا آخر کب تک؟ تمہیں لگا شاید اب بس، اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، مگر تم غلط ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے اللہ آغاز کہتا ہے اور اختتام نہیں۔ جب تمہاری ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تمہیں نئی طاقت دے دیتا ہے، اور وہی لمحہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ یہ تکلیف جو تمہیں ملی ہے یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک الہی منصوبہ ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کے شور سے الگ کر دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ دنیا کو نہیں اپنے رب کو محسوس کر سکے۔ جب تمہیں کوئی نہیں سنتا تب اللہ تمہیں سکھاتا ہے کہ صرف اس سے بات کرو۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ آزمائش سزا نہیں ہے، یہ قربت کی دعوت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت 155 میں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جال اور مال کے نقصان سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی کہ اگر تمہیں نقصان ہوا، اگر تم روئے، اگر تم اکیلے رہ گئے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے جنہیں وہ خود آزمانا پسند کرتا ہے۔ تم دعا کرتے ہو اور جواب نہیں آتا، تم روتے ہو اور لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ خاموش ہے، لیکن حقیقت میں اللہ خاموش نہیں ہوتا، وہ تمہارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے دل کے اندر ایک نئی طاقت، ایک نیا یقین، ایک نئی مقصد ڈال رہا ہوتا ہے۔ تم نہیں جانتے مگر تمہیں بنایا جا رہا ہے، اور جب بننا مکمل ہو جاتا ہے تب ایک دن اچانک سے اللہ سب بدل دیتا ہے۔ تمہارا ہر آنسو شمار ہو رہا ہے، تمہارا ہر صبر، ہر دعا، ہر سلیپ لیس نائٹ، سب کچھ محفوظ ہے لوہے محفوظ میں۔ ایک دن یہی سب تمہارا ریوارڈ بنے گا، تمہارا پین تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، تمہاری فریادیں، تمہارا یقین، سب کچھ اس کے پاس امانت ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، مگر تمہارے ارد گرد اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہ ہر اس بندے کے قریب ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ٹوٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ میں فرشتے تمہارا نام یاد رکھتے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، فرشتوں کے درمیان کرتا ہوں۔ تمہاری ٹوٹی ہوئی حالت بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ تم اس وقت نقلی نہیں اصلی ہوتے ہو
کبھی تم نے سوچا کہ آخر کیوں کچھ لوگوں کو زندگی بہت آسان ملتی ہے اور کچھ لوگ ہر موڑ پر لڑتے رہتے ہیں؟ کچھ کے چہرے ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں اور کچھ کے دل ہمیشہ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرق قسمت کا نہیں ہوتا، یہ فرق منزل کا ہوتا ہے۔ اللہ جسے بڑی منزل دینا چاہتا ہے اسے پہلے لمبا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں تکلیفیں دے کر یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کتنے ٹوٹتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی اس سے جڑے رہتے ہو یا نہیں۔ ہر درد، ہر دھکا تمہارے صبر کا امتحان نہیں، تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے، صبر وہ یقین ہے جو تمہیں یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہوا، مگر میں جانتا ہوں تو غلط نہیں کر سکتا۔ جب تم ٹوٹ کر بھی الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہتے ہو تو تم اس بندوں میں شامل ہو جاتے ہو جنہیں اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا دیتا ہے، اور یقین مانو یہی بندے اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اللہ تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، دوست، رشتے، سہارے سب کمزور ہو جاتے ہیں، تب تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، مگر دراصل اللہ تمہیں اعتماد سکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر نہیں اس پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب تمہیں سمجھ آتا ہے کہ دراصل ایک ہی دروازہ تھا جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اس لیے اللہ تمہیں توڑتا نہیں ہے بلکہ جھکنا سکھاتا ہے تاکہ تم اپنے سجدے میں طاقت ڈھونڈ سکو۔ میں درد دیکھا ہو تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں احساس عطا کیا ہے، اور احساس صرف انہیں ملتا ہے جنہوں نے خود دکھ جھیلا ہو۔ اللہ تمہیں تکلیفیں دے کر تمہیں رحم دل بناتا ہے تاکہ جب تم کسی کو گرتا دیکھو تو تم اس کا ہاتھ تھام سکو، کیونکہ جو خود گرا ہو وہی دوسرے کو اٹھانا سیکھتا ہے۔ کبھی غور کیا تم نے